یہ کہانی پاکستان کے علاقے پنجاب کی ہے۔ اس ڈسٹربنگ سٹوری کو غور سے سنیے گا اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا واسطہ ایسے ان یوزول ایکسپیرینس سے پڑا ہے کہ جس کے بارے میں آپ آج بھی سوچتے ہوں کہ وہ سب کیا تھا۔ شیئر کریں گے۔ میں اور میرا دوست اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر سفر کیا کرتے تھے۔ ہم اکثر سفر بس کے ذریعے کرتے۔ کام کی نوعیت اس طرح کی تھی کہ ہم ساتھ ہی جاتے اور ساتھ ہی واپس آتے۔ یوں کام ایک دن میں ہی نپٹا کر ہم اپنے اپنے علاقوں کو واپس آ جاتے۔ بتاتا چلوں کہ ہمارا اسکریپ کا کام ہے۔ مال رحیم یار خان میں آتا تھا۔ ہم اپنے گاؤں سے رحیم یار خان جاتے ہوئے مال کی لوڈنگ کرتے، جتنی بھی کاغذی کارروائی ہوتی وہ کر کے شام کو بس میں بیٹھ جاتے اور 3.5 سے 4 گھنٹے میں اپنے گاؤں واپس آ جاتے۔ معمول کے مطابق جب ہمیں اطلاع ملی کہ مال آج دوپہر تک اڈے پر پہنچ جائے گا، ہم نے بس پکڑی، مال کی کانٹ جھانٹ کی۔ اس میں کافی ہمارا ٹائم لگا، اس لیے ہمیں کھانے کا وقت ہی نہ مل سکا۔ سوچا اب اگر کھانا کھانے گئے تو بس ہاتھ سے نکل جائے گی اور ہم نے آج رات تک گھر لازمی واپس پہنچنا تھا۔ یوں کام تمام کر کے بس میں سوار ہوئے۔ گرمی کافی تھی، حبس شدید ہو رہا تھا۔ کبھی گیلا رومال کر کے سر پہ رکھا، کبھی منہ اور ہاتھوں پر پانی ڈالا تاکہ گرمی کی شدت میں کمی آ سکے۔ بس میں بیٹھے بچے بھی گرمی سے بے حال تھے۔ کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، کبھی دوسرے کی۔ ڈرائیور نے بھی مسافروں کی بے چینی محسوس کی تو اس نے بس کا روٹ تبدیل کر لیا۔ کہنے لگا یہ شارٹ کٹ ہے، ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ ہم دونوں دوست آج تک اس کچے کے راستے سے نہیں گزرے تھے۔ میں نے کھڑکی سے منہ نکال کر باہر کا جائزہ لیا۔ راستہ کافی سنسان تھا، جھاڑیاں کافی تھیں۔ بہرحال رات کے اندھیرے میں سفر طے ہو رہا تھا۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ جی تھا کہ جلد از جلد گھر پہنچ جائیں تاکہ سکون آ جائے۔ اس اثنا میں بس ایک جھٹکے سے بند ہوئی۔ ڈرائیور نے سٹارٹ کرنے کی کافی کوشش کی مگر بے سود۔ ڈرائیور اور کو ڈرائیور کافی دیر تک انجن کو دیکھتے رہے مگر بس سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بچے عورتوں کا گرمی سے برا حال تھا۔ حبس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ڈرائیور نے کہا کہ آپ سب بس سے باہر آ کر کچے میں بیٹھ جائیں، بس کے اندر گرمی اور حبس کی شدت زیادہ ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم فالٹ کو ڈھونڈ لیں گے اور گاڑی پھر سے روانہ ہو جائے گی۔ پاس ہی سے کسی عورت نے کہا کہ کسی مکینک کو تلاش کرو۔ ڈرائیور ہنس دیا کہ یہاں نہ بندہ ہے نہ بندے کی ساتھ، یہاں مکینک نہیں ملے گا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب بس سے باہر آ کر کچے میں بیٹھ گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں ارد گرد کا مشاہدہ کیا۔ یہ علاقہ بالکل سنسان اور ویران تھا۔ ہم صرف چند ہی لوگ بس کے انتظار میں زمین پر بیٹھے تھے۔ کافی دیر ہم یوں ہی اس گرمی اور حبس کی حالت میں بیٹھے رہے۔ میں اور میرا دوست پہلو بدل رہے تھے۔ اتنے میں ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں، تھوڑا آگے جا کر معلوم کیا جائے کہ شاید کوئی بستی وغیرہ ہو۔ ہم نے بس ڈرائیور کو بتایا تو وہ کہنے لگا بس میں بیٹھیے، بس کسی بھی ٹائم سٹارٹ ہو گئی تو وہ ہمیں کہاں ڈھونڈے گا۔ ہم بولے ہم قریب تک ہی ہوں گے، 2-3 ہارن دینا، ہم پہنچ جائیں گے۔ ہم اب اندھیرے میں آ گئے۔ چھوٹی سی ٹارچ جو سفر میں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی تھی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ہم باتیں کرتے جا رہے تھے اور ٹارچ دوڑا کر ادھر ادھر کا جائزہ بھی لے رہے تھے۔ ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں دور سے کچھ روشنیوں کے آثار معلوم ہوئے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف خوشی سے دیکھا کہ شکر آبادی کے آثار معلوم ہوئے۔ ہم تیز قدموں سے روشنی کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے ہم قریب ہوتے گئے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ میرا دوست بولا کہ یقیناً قریب میں کوئی بستی ہے، تبھی تو یہاں شادی ہو رہی ہے، ورنہ اس ویرانے میں کیوں کر کوئی شادی کرے گا۔ ہم روشنیوں کے قریب سے قریب پہنچتے گئے تو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑی تقریب تھی، بہت گہما گہمی تھی۔ عورتیں، بچے، جوان اور مرد
सब बन सवर के शादी में शिरकत करने आ रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में तंबू लगाए गए थे जिनमें से खाने की खुशबुएं उठ रही थीं। हमारा खाने के मारे दम निकल रहा था, मगर शादी तो बेगाने की थी। सोचा खाना शायद ही कोई पूछे, लेकिन यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। हम करीब पहुँचे। इस्तकबालिया पर कुछ आदमी खड़े थे। हमने महसूस किया कि यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं और इस्तकबालिया पर भी जितने लोग मौजूद हैं वो लंबे लंबे कदों के थे। कद काट बहुत ही ऊंचे थे। बहरहाल मैंने एक आदमी से हाथ मिलाया। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मैंने अपना मसला बताया कि भाई यहाँ करीब में कोई मैकेनिक होगा, तो वो बोला नहीं, यहाँ कोई मैकेनिक तो नहीं, लेकिन ये मेरे बेटे की शादी की तकरीब है। आप दोनों हमारे मेहमान हैं। खाना खाए बगैर हम आपको जाने नहीं देंगे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। भूख के मारे हमारा बुरा हाल था। हम मुस्कुरा दिए। उनमें से एक लड़का हमें गाइड करने लगा। खाने की टेबल पर हम पहुंचे तो खाने की मिकदार और डिशेस देखकर हम हैरान रह गए। खाने में क्या कुछ नहीं था, और मिकदार तो इतनी थी कि देगों पर देगें उतर रही थीं, और एक खलकत थी जो खाना खाती जा रही थी। एक शानदार और लजीज खाना हमारा मुंतज़िर था। हमने प्लेटें थामी और अपनी पसंद की चीज़ें प्लेटों में डाली। क्या जायका था! ऐसा खाना हमने आज तक नहीं खाया था। एक बात जो हमने नोटिस की वो ये थी कि अभी थोड़ी देर तक हम गर्मी से बेहाल थे, लेकिन जैसे ही हम इस जगह पहुँचे, ना तो हब्स था ना गर्मी, बल्कि मौसम काफ़ी खुशगवार था। ठंडक का एहसास हो रहा था, लेकिन यहाँ ना पंखे थे। ये काफ़ी अचंभे की बात थी, मगर हम भूख की शिद्दत में ज़्यादा सोचने से कासिर ही रहे। हमने आओ देखा ना ताओ, खूब पेट भर के खाना खाया। नीचे की तरफ बढ़े तो मिठाई की इतनी इकसाम देखकर हम हैरान रह गए। और क्या लजीज मिठाई थी! वहाँ पर मौजूद हर शख्स से बहुत ज़्यादा खाना खा रहा था, जो कि एक गैर मामूली बात थी। हमने ये सोचकर इस ख्याल को इग्नोर कर दिया कि आज हमने भी तो भूख की शिद्दत में मज़ेदार खाने पर ऐसे हाथ साफ किया कि जैसे बरसों के भूखे हों। खाना खाकर हम इस्तकबालिया पे आए, इन्हीं हजरत से जिन्होंने हमें खाने की दावत दी थी। इजाज़त ली। इन्होंने मुस्करा कर जाने की इजाज़त दी और हमने वापसी की राह ली। मेरा दोस्त बोला, तुमने एक बात नोटिस की? उस जगह, उस शादी में मौसम कितना खुशगवार था। ना तो हब्स था, ना ही गर्मी की शिद्दत। हालांकि हम सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर ही दूर आए हैं। बात तो मैंने भी महसूस की थी, मगर इस वक्त घर जाने की ऐसी जल्दी थी कि ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मेरा दोस्त फिर बोला, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। देखो, आज हमारा रिस्क इस शादी में था, हम कैसे वहाँ पहुँच गए? मैंने भी कहा, यकीनन। हम करीब पहुँचे तो बस ड्राइवर ने हॉर्न देना शुरू कर दिया। हम बोले, हम पहुँच गए हैं। इतने में बस के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। हमने शुक्र अदा किया। ड्राइवर ज़ोर से तंज़ियन बोला, भाई मिला कोई मैकेनिक? मैं ना कहता था ऐसे वीराने में मत जाओ, टाइम वेस्टिंग है, टाइम वेस्टिंग। हमने कहा, मैकेनिक तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ एक तकरीब में हम शादी का ऐसा खाना खाकर आ रहे हैं कि मुद्दतों याद रहेगा। ड्राइवर हंसा, यहाँ और शादी? ओ भाई, ये वीराना है। वीराने में कौन करता है शादी? मैंने बात पर जोर देते हुए कहा, अरे ऐसी खलकत थी वहाँ, और क्या खाने थे! मिठाई की तो बात ही ना पूछो, अभी तक लज्जत मुँह में है। मैकेनिक तो नहीं मिला, मगर हमारा रिस्क वहाँ लिखा था, सो हम पहुँच गए। बस के और मुसाफिर मर्द और औरतें भी हमारे बात पर हैरान रह गईं। सबका ख्याल था कि कोई अंधेरी रात में इतने वीराने में आकर क्यों शादी की तकरीब करेगा। हम अपनी बात पर कायम थे कि शादी थी और हम खाना खाकर आ रहे हैं। अब बात ज़रा तूल पकड़ गई। कंडक्टर बोला, साहब ये बताओ, इतने लोग किस सवारी में आ रहे थे? अब हम ज़रा घबरा गए। वाकई सवारी तो वहाँ कोई मौजूद नहीं थी। कंडक्टर बोला, पास कोई बस्ती है नहीं। बिलफर्ज अगर कोई तकरीब इस वीराने में रखेगा भी तो कोई बस, कोई गाड़ी, कुछ तो खड़ा होगा जिसमें लोग आ जा रहे होंगे। हमारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा, लेकिन भाई
اتنے میں ایک صاحب بولے، چلیے صاحب ہمیں بھی لے چلیے اس شادی میں، یوں آپ کی بات کی تصدیق بھی ہو جائے گی اور ہم بھی کھانے سے لطف اندوز ہو جائیں گے۔ ڈرائیور بولا، نہیں نہیں، بس میں سوار ہو، نکلو یہاں سے، اس ویرانے میں اتنا کھڑا ہونا ٹھیک بات نہیں ہے، چلو چلو۔ اتنے میں عورتوں کی بھی آوازیں بلند ہوئیں کہ نہیں، ہم بھی شادی میں جانا چاہتے ہیں۔ میرا دوست بولا، ہاں کیوں نہیں، چلو ہم لے چلتے ہیں۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ ہم مذاق کر رہے ہیں یا خواب کی حالت میں؟ ارے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، اب چلو تم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ الغرض سب جانے کو تیار ہوئے اور یوں سب ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگے، ہم آگے آگے اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے، لیکن راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہوئیں، اور کتنا دور ہے؟ ہم بولے، ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ اب ہمارے چہروں پر بھی گھبراہٹ تھی، دور دور تک کسی روشنی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، بس ویرانہ ہی ویرانہ تھا، اور ہم ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے گئے، مگر ہمیں وہ روشنیاں نظر نہیں آئیں۔ ہم چلتے ہی گئے، مگر نہ شادی، نہ لوگ، نہ لائٹ، نہ روشنیاں، نہ کھانا، نہ مٹھائی، نہ دیگ، نہ ہی وہ لمبے لمبے لوگ۔ دور دور تک گھپ اندھیرا اور کتوں کے بھونکنے کی آواز۔ سب نے ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کوئی بولا کہ خالی پیٹ کی دعوت کھائی ہے، کوئی بولا دماغ چل گیا ہے، ہمارا وقت ضائع کیا۔ ہم نہ کہتے تھے کہ ویرانے میں بھی بھلا کوئی شادی ہوتی ہے؟ الغرض جس کے منہ میں جو آیا وہ بولتا ہی چلا گیا، اور ہم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارے الفاظ منہ میں دم توڑ چکے تھے، ہمارے پاس اپنی وضاحت دینے کے لیے کچھ باقی نہیں تھا۔ ہم واپس بس میں بیٹھے۔ 3 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کو پہنچے۔ سارے راستے ہم دونوں خاموش رہے اور کڑی سے کڑی ملاتے گئے۔ میرے دوست کو کچھ شک سا ہوا، بولا، صبح کی روشنی میں اس علاقے میں ضرور آئیں گے۔ میں گھر پہنچا تو جسم میں کپ کپی ہو رہی تھی، بخار نے آ لیا، سارا جسم درد کر رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہم سفر کرنے کے عادی تھے، مگر اس دفعہ کچھ بہت ہی عجیب حالت تھی۔ خیر، رات میں دوا لے کر لیٹے تو ایسی گہری نیند نے آ لیا کہ کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ صبح ہوتے ہی ہم ایک دوسرے سے ملے۔ واقعے کی تصدیق ضروری تھی کہ آخر وہ تقریب منٹوں میں کہاں چلی گئی۔ ہم نے ایک گاڑی کی اور اس گتھی کو سلجھانے کے لیے چل پڑے۔ اس جگہ پہنچے، اس جگہ صرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کوئی نام و نشان نہ تھا کسی تقریب کا۔ رات کو کسی جگہ تقریب ہو، چاہے وہ کتنی ہی جلدی سمٹ پہ جائے، نشان کچھ نہ کچھ تو باقی ہوتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی تقریب منعقد ہوئی تھی، مگر دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ زمین پر کسی دیگ کے پکنے کا نشان نہ تھا، دیگ تو دیگ، ایک ہڈی بھی نظر نہ آئی۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ کل رات یہاں انسانوں کی تقریب نہیں تھی، یہ کوئی اور ہی محفل تھی جس میں ہم نے شرکت کی، ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب ہمیں سمجھ آیا کہ ان کے قد غیر معمولی لمبے کیوں تھے، وہ کھانا اتنی مقدار میں کیوں کھا رہے تھے۔ کچھ دنوں تک ہمارے سوچنے سمجھنے کی کیفیت مفقود ہو گئی۔ ہم کئی دن بخار کی حالت میں جکڑے رہے۔ آج بھی ہم اس تقریب کے بارے میں سوچتے ہیں تو بدن میں جھرجھری آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم کبھی اس شارٹ کٹ سے نہ گزرے اور رات کے سفر سے ہم نے توبہ کر لی۔